مولانا والا جو معاملہ ہوا یہ میں آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں. کون مولانا والا؟ طارق جمیل صاحب والا. اچھا، ان کے بیٹے جو حال ہی میں واقعہ ہوا. اچھا یہ میں آپ سے ایک تو اس لیے بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس دن وہ بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ بہت سے لوگ پھر وہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر رہے تھے. وہ جو 1 لاکھ درود شریف والا معاملہ تھا، ایک دن میں بہرحال ممکن نہیں ہے. میں نے 1.25 گھنٹے بولا ہوں، اور ان 1.25 گھنٹوں میں جو لوگ مولانا صاحب کو تکلیف دے رہے تھے ان کا میں نے رد کیا، سیکولرز بھی، مذہبی لوگ بھی، ایک بندے کا میں نے جواب دیا اس میں جی. اور اس میں جو مولانا صاحب کی مس ہینڈلنگ تھی وہ میں نے اینڈ پہ ذکر کی، اور وہ انہوں نے یہ 3 دن پہلے اپنی ویڈیو میں مان لیا. وہ کہتے ہیں میں دکھ کے عالم میں تھا، مجھے تو کوئی جھوٹا خواب بھی بیان کرتا تو میں نے بیان کر دینا تھا، تو وہ مجھ سے ہو گیا. تو مان لیا انہوں نے، اور اس میں نے بڑے احترام کے دائرے میں کہا ہے. مولانا صاحب کو نہیں میں نے کہا کہ آپ نے ایسے بندے پر لائک کر لیا ہے جو یہ کر رہا ہے، تو آپ اس معاملے کو ذرا دیکھا کریں. تو وہ انہوں نے مان لیا. اچھا مولانا کے بیٹے کے ساتھ حادثہ پیش آیا، کیا ایک عام مسجد کا مولوی ہوتا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو وہ حادثہ ہوتا ہے خودکشی ہوتی؟ عام بندے کے ساتھ کوئی عام مولوی ہوتا خودکشی کی ہوتی تو خودکشی ہوتی، حادثہ ہوتا تو یہ آپ کے نظر میں حادثہ تھا؟ ہاں دیکھیں جو کرائن ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے سر میں تو گولی نہیں ماری. ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو کن پٹی پہ رکھ کے چلاتا ہے. یہ میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی بندہ ادھر رکھ کے چلائے، الا یہ کہ وہ کھیل رہا اور وہ چل جائے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، جب ان کے گھر والوں کا یہ ورژن ہے، یوسف سے مس ہینڈلنگ ہوئی نا، وہ میں نے آپ کو بتایا، تاج صاحب کو مجھے خود فون آیا، میں نے ان سے 3 باتیں پوچھی. میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں خودکشی ہے یا حادثہ؟ ان کا حادثہ ہے، خودکشی نہیں. میں نے کہا آپ کے بیٹے نے کیوں ویڈیو بنائی؟ کہتے ہیں اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ تو یہاں موجود نہیں تھا، اس کی غلطی ہے. تیسرا میں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت وہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے اسے گن کیوں دی؟ انہوں نے کہا گن ہم پہلے بھی اس کو دیتے ہیں، اس میں گولی نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ کوئی چیمبر میں ایک پھنسی رہ گئی تھی تو وہ چل گئی. ان تینوں باتوں کے جواب انہوں نے مجھے جب دے دیے تو اب میں خود سے، اگر یہ کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہوتا نا ان کا بیٹا، کوئی پاکستان کا سائنٹسٹ ہوتا، کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوتا جس کی وجہ سے دنیا افیکٹ ہو رہی ہوتی، پھر تو میں کہتا کہ جی تحقیق کریں کہ یہ سازش ہوئی ہے. جب اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عام بندہ تھا اور اس کے ساتھ بھی یہ سارے تھے اور اس نے خودکشی نہیں کی ہے، تو اس میں جو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس میں تو میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا جب کوئی آپ کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ اس کے متعلق اچھے گمان اور پھر اچھی باتیں یاد کر کے، اور پھر وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اگر آپ زیارت کے لیے بہت زیادہ چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ ایک میڈیکلی بھی ہے کہ آپ ہوتا ہے. تو آپ کو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ وہ جو رات کے 12-1 بجے یوسف بھائی نے ویڈیو بھیجی وہ انہوں نے شاید حالات و واقعات دیکھ کے کی، اور اس کے بعد جو تھا آپ نے اچھا گمان کرتے ہوئے کہ نہیں جی حادثہ تھا، کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ لگا کہ شاید وہ کافی دیر گن کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا اور پھر اچانک سے جو بھی معاملہ ہوا. اور میں اس میں آپ سے صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خودکشی کے متعلق بڑی کلیئر جو ہے نا ہدایات ہیں ہمارے دین میں، لیکن ہم جب کسی کے کلٹ فین بن جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی ہوں، کسی سیاسی شخصیت کے ہوں، کسی مذہبی شخصیت کے ہوں، تو ہم اس کی گئی یا اس کے ساتھ ہوا جو واقعہ ہے اور پرسپیکٹو اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اور اگر اس میں آپ بھی یہاں پہ بتائیں گے کہ نہیں وہ ایسے تھا تو آپ بھی تنقید شروع ہو جائے گی. تو میں صرف اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہی تھا؟ جی میرے سامنے نہیں ہوا، جس جگہ پہ ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کو انڈائریکٹلی دیکھا، ڈائریکٹلی تو عارفین نے بھی نہیں دیکھا جو ان کا چچا زاد تھا، وہ کہتا ہے میں تو اس طرف تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم انہی کا ورژن مانیں گے نا جو یہ کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ علم زیادہ ضروری ہے یا ادب؟ علم اور ادب دونوں چیزیں اپنی جگہ. ذرا اگر ان کو کریں آپ تھوڑا سا، کیا کوئی اگر 100% میں سے تیسری چیز بھی ہے عمل، کیونکہ علم تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس، عمل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر عمل ہی کی ریٹ کریں، عمل کی ہی ایک چیز جو ہے ادب ہے، ادب بھی ایک عمل کی فارم ہے نا. علم تو آپ کے پاس وہ نالج ہے جو آپ نے حاصل کر لیا، آپ پریکٹیکلی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس پہ عمل کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، خواہ وہ فرائض کی پابندی ہے، حرام سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اچھا میں جب آپ کا لاسٹ انٹرویو کر کے گیا تو مجھے بہت سے احباب ملے، اور پہلی بات ہے ہمارا کام سارا دن وہ ہے. آپ کے متعلق ایک جو بات میں نے بہت زیادہ کامن دیکھی، لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس علم ہے لیکن ادب نہیں ہے. تو کوئی بات بھی بتائی ہوگی نا، مطلب کہ آپ اوے تو فلاں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو کوئی نہ اوے نہ تو نہ فلاں، ایسے تو کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھیں آپ کی وہ ایک میم مشہور ہے نا، اور پھر وہ اس طرح کی میرے بھائی تو قرآن میں آئیے نا، لا اقسم بہذا البلد. آپ لوگ تو رسول اللہ کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ تو ان سے بھی لانے برات کر دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب منبر پہ چڑھتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. آپ نے تو کہا تھا یار کوئی گاندھی صاحب کے سٹائل میں ہونا چاہیے خطبہ، یہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کو سرخ ہو گئی ہیں، کوئی دھیما مزاج ہونا چاہیے، آواز کیوں بلند ہوگی اور غصے میں اضافہ. یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو خطبے کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ولگر لفظ نہ ہو، علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے لے کے آپ بیچ میں سے اگر کلپ اٹھائیں گے نا تو قرآن بھی اسی طریقے سے ہے، احادیث بھی اسی طریقے سے. آپ نے ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کو جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا تو آپ ایسے جیسے فرینچ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح انداز میں بھی نہیں، بالکل ایسے نہیں ہوئی بات. دیکھیں اگر آپ یہ والی بات کریں تو آپ کو لگے گا یہ بات اس طریقے سے. ایک پورا پیٹرن میں نے بیان کیا، اس میں نے واقعہ سنایا کہ کچھ پاکستانی چلے گئے سعودیہ، وہاں ان کی لڑائی ہوئی عربیوں کے ساتھ، انہوں نے آگے سے پنجابی میں گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں نکالی، عربیوں نے
वापस आए, वो कहने लगे वो इतने शरीफ लोग थे, हम गालियां निकालते थे, वो कुरान ही पढ़ते थे। ये एक लतीफा है, ये लतीफा देखे ना, आपने भी एंजॉय किया। लतीफा सुनाने के बाद कहा, मैंने कहा यार आपका भी हाल है कि आपको फ्रेंच में को गालियां दे जाए या आपके सामने अरबी में को कुरान पढ़े, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है ये क्या। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी इस दर्द के साथ। और फिर मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट जो बीबीसी में उन्होंने दिखाया, बांग्लादेश में उन्होंने लोगों की दीवारों के ऊपर पेशाब करके मर चले जाते थे, उन्होंने ना अरबी कुरान के स्टाइल में लिखा, यहां पेशाब करना मना है अरबी में, तो वो चूम के जा रहे हैं, वो वीडियो रखी हुई है। तो जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, उसमें ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल फिट है। अच्छा अली, मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा सा, आप इतवार के अलावा कहाँ होते हैं? इतवार के अलावा मैं प्लेनेट अर्थ पे होता हूँ। मतलब कि पाकिस्तान में होते हैं? मतलब जी पाकिस्तान में होता हूँ, बस इतना ही आपको बता सकता हूँ। कभी आप एक मारूफ शख्सियत हैं, मैंने कभी कोई आपकी ऐसी वीडियो नहीं देखी, आप किसी दावत में हो या जी मैं जाता पढ़ रहे हो? नहीं जाता। क्या मतलब यहाँ पे और रिहाइश भी यहीं पे? जी मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं पहले भी नहीं जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता। अच्छा, तो आपकी जब ये ट्रेंड्स चलते हैं तो फैमिली क्या डिस्टर्ब होती है? कोई क्यों डिस्टर्ब होगी मेरे भाई, फैमिली तो सोशल मीडिया यूज करती है मेरे भाई, वो मेरी फैमिली है। अच्छा हाँ, तो ज़ाहिर है मेरे साथ रहती है। कभी बच्चों ने या भाभी ने बताया हो कि मिर्जा साहब देखो ऐसे ट्रेंड हो रहे? बिल्कुल नहीं, माँ बाप कभी कभार हो जाते हैं, उसमें भी वालिद साहब वालदा नहीं होती, तो उनको तो मेरे बच्चे पूरे हो जाते हैं। कभी आपने जाके घर का होके देखें मिर्जा साहब ट्रेंड कर रहे हैं? नहीं, किसी की जरूरत नहीं मेरे साथ इस तरह बात करे। जब आपको पहली बार यूट्यूब पे वीडियोस देखी जाने लगी तो क्या फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी। देखें 2011 की बात है, जब हमारा चैनल था तो मेरी व्यूअरशिप ज्यादा 70-80-100 तक जाती थी। उस वक्त तो यूट्यूब को उतना बूम भी नहीं था, मेरा तारुफ भी नहीं था। पहली वीडियो जो मेरी गई थी वो 5000 पे गई थी, वो भी 1.5-2 महीने में। तो मैं बड़ा क्या खुश हुआ था, बहुत अच्छी फीलिंग इस एतबार से कि लोगों तक बात पहुंच रही है। कभी किसी ने यूट्यूब चैनल चलाने के एतबार से आपसे कोई टिप्स एंड बोली? नहीं, कोई अगर मांगता है तो जरूर देता हूं, मैं क्यों नहीं देता। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब का यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया तो बहुत पुरानी बात है, उसके बाद नया भी बना दिया उन्होंने। क्योंकि यूट्यूब की अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन जब आप कोई भी मसला बयान कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि अब आप कभी ये मद्देनजर रखें क्योंकि आपके चैनल को कभी कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आई। नहीं, डॉक्टर इसरार साहब से कुछ मिस हैंडलिंग भी हुई है ना उनके चैनल से। अच्छा, वो मिस हैंडलिंग इस तरह हुई, वो डायरेक्टली नहीं हुई, इनडायरेक्टली। अब आप एक मारूफ शख्सियत, वो मैं आपको बता दूं इनडायरेक्टली कैसे हुई है कि उनकी वीडियोस बाद लोगों ने पहले ही अपलोड करके राइट्स अपने पास रख लिए थे, उन्होंने भी स्ट्राइक भेजी, फिर कुछ ये वाला मसला भी हो गया जो एतबार से, तो वो फिर उनकी नेगेटिव। आप कभी भी वीडियो लगाने से पहले सोचते हैं कि यार ये अगर पहुंच ही ना पाई या टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से तो चलो यार? नहीं, मैंने कभी ये चीज सोची ही नहीं भाई। अच्छा। ये तो एक एक्स्ट्रा काम है जो हम कर रहे होते हैं। मेरी वीडियोस तो लाखों में है मेरे भाई। आपने जगह कहा, बल्कि मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आपकी व्यूअरशिप जाकिर नाइक से ज्यादा है, आप इसको क्लेम करते हैं? सरकार देख लें, जाकिर नाइक के आप जिनके भी नाम लें सबको देख लें, जिनके 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं लेता, अब सुलह हो चुकी है हमारी। उनकी व्यूअरशिप देख लें, 4000, 5000, 10000, 12000 अच्छा वीडियो की। अब मुझे ये बताएं कि आप एक मारूफ शख्सियत हैं, जुमा फिर कैसे पढ़ते हैं? कि जी पढ़ लेता हूं मैं मस्जिद में? जी मस्जिद में पढ़ता हूं। मस्जिद में वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है? जी सिक्योरिटी होती है। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी का जाते हैं। ये जब कोई फारिग टाइम हो पूरे हफ्ते, एक तो रिसर्च आप करते होंगे बहुत ज़्यादा, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट मेरी जो है वो यूट्यूब के ऊपर डिस्कवरी चैनल देखना, नेशनल ज्योग्राफिक देखना, हिस्ट्री से रिलेटेड चैनल, ये है मेरी। मूवीज वगैरह देखते हैं आप? नहीं, मूवीज कोई मूवी देखी हो? नहीं, वो छोटे मोटे को क्लिप। आपने भी नाइक शाइक का जिक्र किया हाँ, था। वो क्लिप्स मैंने देखे हैं ना, इस वजह से। कोई फेवरेट फिल्म? हाँ, वो गीता रानी मेरी फेवरेट फिल्म है। पूरी देखी हुई है? हाँ, वो देखी हुई है। कौन एक्ट्रेस है? मैंने नहीं वैसे देखी हुई। मुझे तो पता ही नहीं इनके नाम, मैंने तो उसके उस थीम के ऊपर गौर किया कि ये भी एक तरीका हो सकता है फिल्म बनाने का जिसमें कोई वल्गर चीज ना हो और आप लोगों को अच्छा मैसेज। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग ये दिल दिल पाकिस्तान, ये मुझे बहुत पसंद है। कोई और किसी मुल्क का कोई और? कोई नहीं, और तो मैं सुनता ही नहीं। बॉलीवुड कुछ भी नहीं? नहीं। लास्ट में